میں ہوں امجد اقبال میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ. اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب میں. آئے چلتے ہیں متحدہ علماء محاذ کی پریس کانفرنس میں لوگوں سے بات کرتے ہیں. متحدہ علماء محاذ پاکستان نے آج کراچی پریس کلب میں شہر کے مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے قائدین، مختلف مذاہب کے اکابرین کو جمع کیا، جس میں مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری کے قیادت بھی شامل تھی. اور میں جو جمہوریہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں نے اس پریس کانفرنس کو آج جو ہے سب کے سامنے پیش کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام طبقات اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم پاک فوج کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منفی رویہ ہے. آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب آپ جیت کر اقتدار میں ہوں تو بھی آپ اداروں کا خیال رکھیں، اور جب آپ حزب اختلاف میں جائیں، کسی موقع پہ آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا رائے اس پہ رائے میں کریں کہ پاکستان کی سالمیت اور تحفظ تو کوئی حرف نہ آنے پائے. پہلے تو متحدہ علماء محاذ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا زبردست گلدستہ انہوں نے جمع کیا اور یہ ایک واضح پیغام دیا ہے پاکستان دشمنوں کو کہ اس وقت منارٹی بھی میجارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور بینگ آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے میں ان قوتوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری منارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہماری ہندو کمیونٹی پوری پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ان کی اگر بے حرمتی کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے لیے ان کے اوپر بھی وہی قانون اپلائی ہوگا جو افواج پاکستان کے لیے جو نا غداری کا جو آتا ہے کہ جو اس کے خلاف الفاظ کو اس طرح تو غدار پاکستان کہلائے گا. جی، متحدہ محاذ نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے پاک فوج کے حق میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم ہے. ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا ہے اور انشاءاللہ پوری کراچی کو باہر نکالیں گے اور پورے پاکستان کو لوگوں کو باہر نکالیں گے جو ہے نا. تو پورے پاکستان کو لوگوں کو باہر نکالیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم ہمیشہ آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پاک فوج ہی ہے جس نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے چور لٹیرا اور عمران خان جیسے سیاستدان جو نعرے لگاتے ہیں اور جو اپنے اوپر کنٹرول ہے نہیں اور ملک چلانے نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے ان کو موقع دیا تھا، لیکن اب سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں. پاکستان چلانے کے لیے اس ملک میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں کہ جن لوگوں کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اب سامنے آنا پڑے گا. دیکھیں، متحدہ علماء محاذ کی جانب سے مختلف ایشوز پہ مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اور آج خصوصاً پاک فوج کا جو کردار چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کردار، آج اس پہ یہ پریس کانفرنس رکھی گئی جہاں ہم لوگوں نے بھی اظہار خیال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس ملک کی پاسباں ہے، ہماری پاسباں ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کی پاسباں ہے، اور ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. آج متحدہ علماء محاذ پاکستان کے زیر اہتمام کراچی پریس کلب میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث اور تمام مذاہب، کرسچن تھے، اس میں ہندو تھے، عیسائی تھے، تمام سیاسی جماعتیں بھی تھی. یہاں پر انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا. یہ ثابت کیا کہ ہم سب افواج پاکستان کے حق میں متحد ہیں اور بیدار ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء کرام افواج پاکستان کے خلاف سازش سے اٹھتے رہیں اور علماء کرام خاموش رہیں؟ علماء کرام پاکستان کے افواج کا ہر اول دستہ ہے، اور جہاں پر افواج پاکستان کا پسینہ بہے گا، علماء مشائخ کا خون بہے گا. ہم افواج پاکستان کے شان بچانا ہے. افواج پاکستان کی شان پر آن پر کسی طرح بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. آج متحدہ علماء محاذ کی جانب سے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے علماء کا سیمینار ہوا، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ صرف مختلف مکاتب فکر کے علماء نہیں بلکہ سیاسی پارٹی کے نمائندگان اور دیگر ادیان کے اکابرین نے یہاں شرکت کر کے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا. یقیناً ہمارے افواج پاکستان وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے، اور ہم سوتے ہیں تو وہ جاگ کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج پریس کلب میں ہم یہاں موجود ہیں اور اپنی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاک فوج ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے. پاک فوج ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے جو ملک و ملت کی بقا اور سالمیت کی ضامن ہے. پاکستانی عوام کل بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ تھے، آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں. آج جو ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم مخالفین پاکستان اور مخالفین افواج پاکستان کے ہم خلاف ہیں. جو مخالفین ہیں ان کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی پاکستان نظریہ پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی. عمدہ میں پکائیں اور زی ورزی کھائیں.